السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم مسجد اقصیٰ کے متعلق بات کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس جگہ پر پہلے یہودی نسل کے لوگ آباد تھے، اس کے بعد عرب کے لوگ آباد ہوئے۔ اس دور میں یہ جگہ امن کا گہوارہ بن گئی۔ لوگوں نے یہاں تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔ خیر و برکت سے یہ زمین بہراور ہوئی۔ زیتون کا درخت محبت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اس کے باوجود یہاں لوگوں نے 25 سے زیادہ مرتبہ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ یہ شہر بہت سے دوسرے شہروں سے مختلف رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنیکشن جڑا ہوا تھا۔ پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے اٹھتی تھیں۔ ناظرین گرامی، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کے بعد یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مبارک بھی تھا۔ اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اس کی زیارت کا شوق ہر مسلمان کے دل کی اولین ترجیح تھا۔ اس جگہ نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا سفر کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی چابی سپرد کی گئی۔ ناظرین اکرامی، جس کے بعد یہ جگہ تہذیب و تمدن کے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک جماعت آئے گی جو کہ میری امت سے ہی ہوگی اور دشمنوں پر غالب رہے گی۔ دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ اس مسجد کا حالیہ سٹرکچر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا۔ اس مسجد میں 25 سے زیادہ میٹھے کنویں موجود ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا ایریا 1,46,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کئی گزرگاہیں ہیں جنہیں عمرہ اور بادشاہوں نے بنوایا۔ اس مسجد کے کل 10 دروازے ہیں۔ قرآن و قدس کے دروازوں کی تعداد 7 ہے۔ مسجد اقصیٰ کی دیواروں پر سورہ یاسین نہایت عمدہ طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور شہر کے کچھ دروازے ایسے بھی ہیں جو بالکل بند ہیں۔ اس مسجد کی دیواریں 17 سے زیادہ دفعہ مدھم ہوئی ہیں، لیکن بہت جلد یہ دوبارہ تعمیر بھی ہو گئی ہے۔ اس مسجد میں برجوں کی تعداد 34 ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اذان خانوں کی جگہ بھی نہایت خوبصورت ہے۔ 30 جولائی 1980 عیسوی میں اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پایۂ سلطنت ہمیشہ رہے گا۔ ان کی حمایت بہت ساری پارٹیوں نے کی۔ مسلمان اس مقدس شہر کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ اس 100 سالہ دور میں مسجد اقصیٰ کو دفتروں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اذان کی آوازیں مسجد اقصیٰ سے دور ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دور آئے کہ یہاں مسلمان پھر سے اللہ کی عبادت پورے دل و جان سے کر سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ کی اس مسجد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔